بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سختی چیز مت توڑا کرو۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کے کپڑے تبدیل کرو۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ نمبر 19، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 20، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 23، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 26، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بگاڑو۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 29، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کر لیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھدار کی بجائے تجربہ کار شخص سے کرنا چاہیے۔ نمبر 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک بہت بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہمان کے کھلے دل سے خدمت کیا کرو، یہ عادت ہمیں ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ نمبر 37، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ سوچا نہ کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کیا کرو۔ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ نمبر 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اور اذان کے درمیان بات نہ کیا کرو، ہر مشکل کا حل
جو شخص سورۃ فاتحہ کو سورہ یاسین کی ہر مبین پر تسمیہ 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھے، پھر سورہ یاسین مکمل کر آخر میں پھر 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کر سجدے میں جائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی راہ میں دعا کرے، اس کی ہر مشکل حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ ایسے درویش بزرگ تھے جنہیں اللہ نے سورہ کوثر کی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے فائدہ نہ ہو، جس میں یقین شرط ہے، گناہوں سے بچنا شرط ہے، رزق حلال کا لقمہ شرط ہے، اگر فائدہ نہ ہو، قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ 40 دن تک روزانہ اس بات کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ 40 دن سے پہلے اللہ پاک اس کی مشکل، اس کی مراد، اس کی تمنا، اس کی پریشانی، اس کی ہر منزل آسان کر دیں گے۔ کھانے میں برکت، جو شخص کھانا کھاتے ہوئے سورۃ فاتحہ کو پڑھے گا، اس کا ہر لقمہ اس کے لیے نور بن جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ خیر کے کلمات کہہ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، اگر آپ گفتگو نہیں کر رہے تو سورۃ فاتحہ کو پڑھتے اور ان کا ہر لقمہ نور بن جائے گا، جنت کا لقمہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔